بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر میلوں کا سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب کی ہوئی تھی، اور اس مندر کی خاص بات مورتی کا ایک خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے، اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے۔ وہ خواہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے ہو، مگر اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔ وہ نہ چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل بت تھا۔ اس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ کے اندر ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس مورتی کے پیچھے ایک راستے سے ایک دروازہ تھا، جس کو کھول کر اس سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا۔ مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا۔ جب وہ اپنے علاقے میں سے اس مندر میں پہنچے تو بلا جھجک بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا۔ بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر بتوں سے پاک ہوا تھا کہ باقی کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے۔ بڑے اتحاد کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں آپ ہی قبضہ رکھیں، مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیں۔ اس کے بدلے ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمود کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا، اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان نے ان پنڈتوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیعیات کے ماہر سائنسدان البیرونی کو لے کر مندر میں پہنچے، کیونکہ اس معمہ کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں بیٹھ گئے تو وہ بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا۔ کوئی پتلی چیز یا کوئی بھاری چیز یا معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو۔ سلطان محمود غزنوی بہت حیران ہوئے اور البیرونی کو ذمہ لگایا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں موجود بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بہت غور سے بت کو دیکھنا شروع کیا، قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا۔ آخر کار راز ان کی سمجھ میں آ گیا اور وہ بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بڑے ادب سے عرض کیا، حضور، اس بت کے دائیں جانب دیوار کے اوپر والی اینٹیں اگر نکال دی جائیں تو آپ کے سامنے اس کا معمہ حل ہو جائے گا۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البیرونی نے اشارہ کیا ہے وہ نکال دی جائیں۔ جیسے ہی اینٹیں نکلی تو بت کا راز فاش ہو گیا، کیونکہ دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو بت اس طرف جھک گیا۔
ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا مگر اس کی ایک طرف بالکل نیچے کی طرف جھک گئی۔ یہ چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق ہے۔ سلطان نے البیرونی کو بلا کر پوچھا، اس سے پہلے ذرا پردہ اٹھائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البیرونی نے بتایا کہ در حقیقت یہ سارا بت بہت اعلیٰ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا بت ہے جو مقناطیس کی طرف خوب کھینچتا ہے۔ پھر اس کے وزن کے عین مطابق مقناطیسوں کو دیوار کی اینٹوں کے اندر مٹی کی بجائے مقناطیس رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مقناطیس بھی اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ یہ پوری طرح اس مورتی کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتی۔ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے سارے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کا ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔